أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صلوات پڑھ لیں. تعریفیں اس خدا کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکر خداوند متعال، ماہ جمادی الثانیہ کا آخری جمعہ نصیب ہو رہا ہے. پروردگار، تو نے توفیق عطا فرمائی فرش عبادت پر آنے کی. بستر سے اٹھا کر صحت و عافیت کے ساتھ، عقیدہ ولایت کے ساتھ، پیغام تقوی کے ساتھ اس جمعے کی عبادت میں شریک کر لیا. اے خدا، تو لا شریک ہے. میرے مالک، تجھے تیرے بنائے ہوئے معصوم بندوں کا واسطہ ہے کہ ہمیں وہ جمعہ نصیب فرما جس کی امامت فرزند زہرا، جس کی امامت وارث حسین ابن علی، جس کی امامت عیسیٰ علیہ السلام کے امام بھی کر رہے ہیں، ہم سب کو وہ جمعے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار، شہر امام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے. پروردگار، ہمارے امام علیہ السلام پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرما. ہمارے امام علیہ السلام کی حفاظت فرما. ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں اب تعجیل فرما. میرے مالک، ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد،
اپنے اہل و عیال، اپنے اموال، سب کچھ امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، جمعۃ المبارک ماہ جمادی الثانیہ کا یہ آخری جمعۃ المبارک رؤیت ہلال کے اعتبار سے آج 29 تاریخ اور روایات کی روشنی کے اعتبار سے آج کی تاریخ روز وفات یا روز شہادت حضرت سید محمد فرزند امام نقی علیہ السلام۔ اور سا و تعزیت پیش کرتے ہوئے خانواد اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں سید محمد باب الحوائج کی شخصیت سے توسل کرتے ہوئے دوسرا جملہ، آنے والی کل کی تاریخ اگر 30 قرار پائے تو کل کے اعتبار سے، ورنہ آج ہی ایک اور تذکرہ ہے۔ انقلاب خون حسین، اور اس میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کہ دائیں ہاتھ کے طور پر کام کرنے والی شخصیت ابراہیم، آخر جمادی الثانیہ ابراہیم ابن مالک الاشتر کی شہادت کا روز ہے۔ تو آج کی مناسبت ایک سید محمد کے نام سے، اور اگر چاند رات میں ہو گیا تو کل پہلی تاریخ غرۃ رجب ایک اور محمد کے نام سے ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ لخت جگر ہیں علی کے، یہ بھی لخت جگر ہیں علی کے۔ ان پر ہم غلاموں کا سلام، ان پر رسول خدا کا سلام، یعنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ وقت مختصر میں آپ کی خدمت مقدس میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا حوالہ اور تعلق سورہ مبارکہ الجن سے۔ قرآن مجید میں سورہ الانسان بھی ہے، سورہ الجن بھی ہے۔ سورہ الانسان سورہ حل عطا کے نام سے، سورہ الجن 5ویں قل کے نام سے ہے۔ سورہ الجن، اس کی آیت نمبر 16 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ماہ رجب کی آمد کی مناسبت سے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ لوگ استقامت اختیار کرتے طریقت پر۔ میں نے جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کیا طریقے کا، کہ بات تو طریقے کی ہو رہی ہے، تو کہیں طریقت والوں کو کوئی محسوس نہ ہو۔ تو لفظ طریقت قرآن میں کہاں سے آیا، اور طریقت اصلاً کیا ہے؟ طریقت ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس آیت کے ذیل میں روایت کی روشنی کی بنیاد پہ میں نے یہ آپ کی خدمت میں جملہ عرض کیا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اگر وہ لوگ استقامت اختیار کرتے طریقت کی، راستے کی، خدا کے بنائے ہوئے راستے کی۔ خدا جواب میں کہتا ہے اگر وہ یہ کرتے تو ہم کیا کرتے؟ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم انہیں خوشگوار پانی سے سیراب کر دیتے۔ شاید مناسبت رجب جنت کی نہر کا نام ہے،
تو جو ولایت پر یقین رکھتا ہو اسے رجب نامی جنت کی نہر سے سیرابی نصیب ہو۔ اس آیت کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خطبہ رجبیہ، نام دے سکتے ہیں اپنے طور سے، خطبہ رجبیہ۔ رجب کے حوالے سے اللہ کے حبیب نے خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ایھا المسلمون قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ بہت غور کیجئے گا، بہت کم پڑھا جاتا ہے خطبہ یاد۔ اب خطبہ شعبانیہ سنتے، ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان میں خطبہ رجبیہ سنیں، فرماتے ہیں ایھا المسلمون، فرق وہاں ایھا الناس، یہاں ایھا المسلمون۔ ماہ رمضان کے استقبال میں ایھا الناس، یہاں ایھا المسلمون۔ تو رجب کا تعلق خالص اسلام سے ہے، صرف انسان سے نہیں۔ قد اذلکم، وہاں الفاظ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ۔ خطبہ شعبانیہ، تمہارے پاس آ پہنچا اللہ کا مہینہ ماہ رمضان کے لیے۔ یا فرماتے ہیں قد اذلکم، تم پر سایہ فگن ہو گیا۔ کون؟ شہر عظیم مبارک، ایک ایسا مہینہ جو عظیم ہے۔ اللہ اکبر! اگر صاحب خلق عظیم کسی کو عظیم کہہ دے، عظیم کی تعریف آپ نے بہت سنی کہ جب پوچھا کسی نے مولا سے کہ خلق عظیم گنوا دیجئے، امام فرما کہ تو مجھے دنیا کی نعمتیں گنوا دے، تو اس نے کہا مولا دنیا کی نعمتیں گننا ناممکن ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ دنیا کی نعمتیں جسے قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، کہہ تو دنیا کی تمام نعمتیں قلیل ہیں، اگر تو قلیل نہیں گن سکتا مجھ سے عظیم گنوانے کی بات کر رہا۔ تو جس کو خدا خلق عظیم کہے وہ اس ماہ مبارک رجب کو عظیم کہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لوگ جو رجب کو نہیں پہچانتے۔ رجب 3 حروف سے مل کے بنا ہے۔ رجب کے 15 نام ہیں، ایک نہیں، اس مہینے کے 15 نام ہیں، یہ 3 حروف سے مل کے بنا، رے جیم اور بے۔ رجب، را سے مراد رحمت اللہ، جیم سے مراد جود اللہ، با سے مراد بر اللہ، سب اللہ ہی اللہ، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ یا ایھا المسلمون قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ اللہ کے رسول نے ماہ رجب کو مبارک کہا، اسے مصطفیٰ مبارک کہہ دیں، اس کے غیر مبارک ہونے پر انسان کا ذہن نہیں جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَصَّبُ، آپ نے اپنے اس خطبے میں رجب کا نام لیا الاسب، اور خود وضاحت فرمائے یصیب فیہ الرحمہ علی من عبدہ، یصب فیہ الرحمہ، کہ اس مہینے میں رحمتیں مسلسل نازل ہوتی ہیں۔ یصب کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہو۔ کیا مطلب؟ قبلہ مثال آسان کر لیجئے، آپ غسل جمعہ کر کے آتے ہوں گے ماشاءاللہ، غسل جمعہ کرنے کا طریقہ آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ۔ سر اور گردن
اور دایاں حصہ اور بایاں حصہ آغائے سستانی آغائے خامنائی کے اعتبار سے، آغائے خوئی کے لحاظ سے سر اور گردن اور باقی پورا بدن 2 حصوں میں دھویا جاتا ہے۔ تو غسل جمعہ کرتے ہوئے پرانے زمانے میں لوگ سوچتے تھے لوٹا تلاش کریں، بالٹی اور مگ تلاش کریں، آج کہتے ہیں شاور بھی کافی ہے۔ البتہ احتیاط یہ کہ سر اور گردن دھونے کے بعد شاور کو آف کر دیں، پھر جب آپ دایاں حصہ دھونا چاہیں تو آن کر لیں، جب دایاں حصہ مکمل کر لیں تو پھر آف کر دیں، یا آن آف کا گیم کر لیں یا ان آؤٹ کی بات کر لیں، کہ تاکہ ارتماس میں اور ترتیب میں فرق تو ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ان آؤٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سر اور گردن دھونے کے بعد اپنے آپ کو پانی کے نیچے سے باہر نکال دیا، پھر رائٹ حصے کی طرف آپ نے نیت کی، آپ پھر داخل ہو گئے، رائٹ کو مکمل دھو لیا، پھر باہر نکل آئے شاور کے نیچے سے۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مسئلے کا بیان بھی ہو گیا۔ اب اگر شاور میں لگی ہوئی جالیاں نکال دی جائیں تو کیا ہوگا؟ کب اتنی موٹی دھار سر پر آئے گی۔ یہ ایک پائپ کا مسئلہ پر نالا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو میزاب رحمت سمجھ لیجیے۔ فرماتے ہیں یہ پورا مہینہ کہ الشہر العصب، یہ شہر العصب، عصب کہتے ہیں کس کو؟ لبریز، اتنا لبریز کہ مسلسل اس پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی، وہ اب بارش نہیں ہو رہی، پر نالے کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور آسان کرتا ہوں، قبلہ بارش جب ہوتی ہے تو آپ کو گلاس بھرنا ہوگا بارش کے پانی، آب نیسان خاص طور سے بہت اہمیت کا حامل، ورنہ بارش کا پانی ویسے ہی بہت اہمیت کا حامل کہ خدا کا کیا ہوا منرل ہے۔ آپ نے بارش کے پانی کو جمع کرنا ہو تو بارش کا ایک ایک ڈراپ یا ایک ایک بوند گر رہی ہے اس کے اندر، ٹائم لگتا ہے نا۔ آپ چاہتے ہیں پورا وال کھول دیا جائے، رجب میں پورا وال کھول دیا گیا ہے۔ یہ شہر مبارک، اس کی تعریف اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الشہر العصب، یہ مہینہ کون سا ہے؟ عصب۔ عصب مولائے کائنات کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ مولا کے کتنے نام ہیں؟ کوئی کہتا ہے 70 ہیں، کوئی کہتا ہے 300 ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ 70 پہ یقین رکھیں نہ 300 پر محدود کریں، بس جتنے صفات علی ہیں اتنے ہی نام ہیں میرے مولا کے۔ البتہ یہ عصب کون کہتا ہے علی کو؟ عند الحور العین، جنت کی حوروں کے نزدیک امیر المومنین کا نام ہے العصب۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اپنے خطبہ رجبیہ میں کہ یہ مہینہ ہے العصب، یعنی مہینہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یصب فیہ الرحمہ علی من عبدہ، اللہ کی رحمت مسلسل ہیں مثل میزاب کے اس بندے پر کہ جو اس کی عبادت کر رہا ہو، الا عبدا مشرکا، سوائے مشرک بندے کے، او مظہرا بدعت فی الاسلام، یہ ایسے بندے کے کہ جو اسلام میں بدعتیں جاری کرتا ہو، اس پر رحمت نہیں ہے۔ دو پر رحمت نہیں ہے، ایک مشرک پر، ایک بدعت پیدا کرنے والے پر۔ فاستکثروا من قول، فاستکثروا من قول صیغہ امر ہے، بس تمہیں چاہیے کثرت کے ساتھ کرو بولنا اس مہینے میں۔ کیا؟ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ فاللہ غفور الرحیم، بس اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔
بات کو سمیٹتے ہوئے، اگر کسی نے جمادی الثانیہ کی نماز اب تک نہ پڑھی ہو تو آج مغرب سے پہلے پہلے وہ 4 رکعت نماز جو بیان ہو چکی جمادی الثانیہ کے اعمال میں، اگر اب تک نہ پڑھی ہو تو آج پڑھ لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے مغرب کے بعد چاند کے مسئلے پر یہ مہینہ ختم ہو جائے، پھر اگلے جمعے سے پہلے آپ کو ملے گی رات، 2 راتیں۔ پہلی رات ہے اول شب، اگر چاند دکھائی دے گیا تو اول شب مولائے متقیان سال کی 4 راتیں شب داری کا اہتمام کرتے تھے، سال کی 4 راتیں امیر المومنین العصب 4 راتوں، پہلی رات غرۃ رجب، پہلی شب ماہ رجب کی، بڑی برکتوں کی رات ہے، بڑے اعمال ہیں اس کے اندر، تو یاد رکھیں پہلی شب کی اہمیت۔ اور اس کے بعد اگلی شب آپ کو ملے گی اس میں، اور وہ ہے شب رغائب، پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب کے نام سے، رغبتوں والی رات۔ میں سمجھتا ہوں ویلنٹائن ڈے منانے والے آئیں خدا کی رغبتوں کی رات میں آ جائیں۔ اگر رغبت کو محبت آپ کے نزدیک کہتے ہو تو خدا نے ایک رات بنائی ہے رغبتوں والی، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور وقت مختصر ہے۔ کتاب مفاتیح الجنان میں شب جمعہ، پہلی شب جمعہ ماہ رجب میں تمام چیزیں یاد رکھیں، جمعے کی اہمیت الگ، ماہ رجب کے صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ ماہ رجب کے جمعے کی اہمیت الگ، ماہ رجب میں نماز شب کی دعا بھی الگ۔ ماہ رجب میں ایک روزے کی اہمیت بہت شدید، اتنی زیادہ تاکید ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ اگر اہل قبور رکھ کے مرے ہوتے تو عذاب قبر نہ ہوتا۔ اور یہ آپ کا جملہ قبرستان کے اندر ہے، ثوبان راوی ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جب آپ نے اہل قبور کے عذاب پر چلانے کی آواز کو سنا تو فرمایا لو صاموا وقاموا فی رجب، اگر یہ لوگ ماہ رجب میں قیام اور صیام کر لیتے ان پر عذاب قبر نہ ہوتا۔ تو کسی نے پوچھا اگر روزے کی ہمت نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر روزے کی ہمت نہ ہو، خاتون کا مسئلہ، طہارت کے حوالے سے، بیماری کا مسئلہ، کوئی پریشانی کا مسئلہ، کمزوری کا مسئلہ، کیا کریں؟ فرمایا پھر کسی مسکین کو کھانا کھلا دو ہر ایک دن کے بدلے میں، روزہ ورنہ مسکین کو کھانا کھلا دو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت نہ ہو تو کیا کریں؟ تو فرمایا پھر 4 جملے یاد کر لو، سبحان الالہ الجلیل 1، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وہو لہ اہل۔ یہ 4 جملے کتاب مفاتیح الجنان سے یاد کر لیں۔ یہ 4 جملے تسبیحات 4 ہیں رجب کے لیے، اس کو روز 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کیا کہنے اگر تینوں کام کوئی کر لے، اگر کوئی تینوں ہی کام کر لے تو ہم خرما اور ہم ثواب۔ صلوات پڑھ رہے محمد وآلہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں التماس کرتے مالک ہماری عبادتوں کے لیے اور ریاضتوں کے لیے معرفت کی خیرات نصیب فرما دے۔ پروردگار کمزوری بدن کو دور کر دے، توانائی عبادت کو مضبوط کر دے، راتوں کے قیام کے لیے، دن کے روزے کے لیے، رجب کے استقبال کے لیے ہمیں آمادہ و تیار کر دے۔ اے خدا تجھے رجب کی عظمت کا واسطہ، ماہ رجب المرجب میں عمرے کی سعادت نصیب فرما۔
ماہ رجب المرجب میں امام رضا کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ماہ رجب المرجب میں مولا حسین کے روزے کی زیارت نصیب فرما، ماہ رجب المرجب میں مولائے کائنات کے روزے کی زیارت نصیب فرما، جناب زینب کبریٰ کے روزے کی حاضری نصیب فرما۔ ہماری تمام دعائیں بحق امیر المومنین العصب قبول و مقبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر، الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبي ووارث علم البعضين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا، وبيمنه رزق الورى بوجوده سبطت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأجل لنا اللهم ظهورا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے تقوی پروردگار کا پیغام، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ماہ رجب المرجب عبادت کا مہینہ، اور عبادت سے زیادہ اہمیت گناہوں سے بچنے کا مہینہ۔ خوشی کی تقریبات ہوں یا غم کے عنوانات ہوں، نہ حالت غم میں دین کی شریعت کی حدود پار کیجیے، نہ حالت خوشی میں دین کی حدود کو پامال کیجیے۔ عجیب ہے، انسان اپنے آپ کو آزاد خیال کرتا ہے، بہت مختصر گناہوں میں صرف ایک جملہ، لفظ حسد، دین کی تباہی اور بربادی
امام کے الفاظ آفت الدین الحسد والعجب والفخر. فرماتے ہیں تمام برائیوں کا رائد الرذائل الحسد. حسد کو آج سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جیلسی. کبھی کبھی جیلسی انبیاء سے بھی ہو گئی. انبیاء کے ساتھ چلنے والوں کو انبیاء سے جیلسی ہو گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، راستے میں پانی دریا یا نہر کے انداز میں تھا. آپ نے بسم اللہ زبان سے ادا فرمایا، پانی پہ قدم رکھا، چلنا شروع ہو گئے. آپ کے ایک حواری نے بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا. بیچ دریا میں پہنچ کے اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میں اور نبی برابر ہو گئے. بہت غور کیجیے گا، آج میں اور نبی برابر ہو گئے. بس یہ خیال آنا تھا کہ وہی پانی جو رستہ بنا ہوا تھا، پختہ بنا ہوا تھا، پانی پانی ہو گئے. اور جب پانی پانی ہوا تو پھر کون رکتا ہے؟ اب چلایا بچائیے مجھے. تو حسد کے مارے ہوئے جب انبیاء سے حسد کر گئے تو آل محمد سے کیوں نہ کیا؟ تو یاد رکھیے، ایک طرف ذمہ داری اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی. مومن کی شان ہے رشک، حسد نہیں. کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھیے تو رشک کیجئے، حسد نہیں. جملہ آسان کر لیتے، کسی کو چھوٹا دکھانا ہو تو خود بڑے ہو جائیے، بس اتنا ہی کافی ہے. خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کی ماہ رجب آ رہا، اور چونکہ معاملات کچھ ایسے کہ ایک ڈرون کیا چلا گیا، عالمی قوانین یاد آ گئے. اقوام متحدہ نے حکومت کو قاتل حکومت قرار دیا تھا. بچوں کی قاتل، یمن کے بچوں کی قاتل. کتنا پیسہ کھلایا کہ اس فہرست سے قاتل حکومت کا نام نکال دیا گیا. بہت غور کیجیے گا، بڑے مسائل و مشکلات. ایک طرف باہر کی باتیں، اندر کی باتیں بعد میں. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، انقلاب اسلامی ایران بہترین تحفہ پروردگار کا. 42 سال مکمل ہو رہے. فروری کی 11 تاریخ تھی جب ایک خادم علوم آل محمد نے بتایا کہ خادم میں اتنی طاقت ہے کہ 2500 سال کہتے ہیں اقتدار شہنشاہیت کا زمانہ کافی محیط تھا سالوں پر. اس پورے زمانے شہنشاہیت کو ایک خادم علوم آل محمد نے یہ توڑ کے بتایا کہ اگر خادم میں اتنا کمال ہو تو مولا میں کتنا کمال ہو. برکت. اور کیا کہنا کہ ترقی ایٹمی توانائی کے لحاظ سے میٹل تک پہنچ گئی. دنیا حیران ہے. امریکہ کا بھیجا ہوا تو ناکام ہو گیا، ایران کا بھیجا ہوا اور راکٹ وہاں تک پہنچا. اس کا نام عجیب رکھا، ذوالجناح. اب تو سمجھیے آپ صرف گھوڑے کو سمجھتے رہے ذوالجناح. مومن کی طاقت کا اثر ذوالجناح. سیاروں تک پہنچنے کا وسیلہ ذوالجناح. تو انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ ساتھ بران آیت اللہ سید محمد ضیاء کا انتقال 92 سال کی عمر میں، ان کی تعزیت اپنے مقام پر، اور اسماعیل ہانیہ کا بیان، انصار اللہ کا بیان انقلاب کے حوالے سے اپنے مقام پر. ان تمام باتوں کے ساتھ اب غور کیجئے تحفظ ازاں لانگ مارچ.
ہم سب کے سب ایک ہیں، ہر عزا اور ہر ولا کے عنوان سے ہمارا پیغام بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو جتنی ایف آئی آر سب تک کاٹی گئی ہیں، تمہارا کام صرف ایف آئی آر کاٹنا ہے تو کاٹتے رہو۔ وہ سر کاٹتے تھے، تم ایف آئی آر کاٹتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب قیامت خیز، بہت کم توجہ ہوئی کل کیا ہوا۔ کل کیا ہوا؟ فورتھ شیڈول سے نام نکالے گئے کسی خاص جماعت کے افراد کے۔ حیرت کی بات ہے، اس جماعت کے ساتھ ٹیگ کرنے پر پاکستانی باہر سے نکالے گئے۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، ورنہ اشارہ کر دیتا ہوں۔ تلوات پڑھیں محمد والا۔ ایک ہی نعرہ تھا، سر تن سے جدا۔ اب تو سمجھ گئے۔ اس جماعت کے لوگوں کے نام کل اسلام آباد میں فورتھ شیڈول سے نکالے گئے۔ یہ ہے آنے والے وقت پہ توجہ، بہت غور کیجیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، آنے والا وقت امام وقت کا ہے۔ اگر ہم امام وقت سے مخلص ہو گئے تو وقت ہمارا ہوگا۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت میں ربط دعا سے متصل کرتے ہوئے کہ اس کا آج روز شہادت ہے۔ بعض کہتے ہیں روز وفات زہر کی بنیاد پہ شہید کیا گیا یا طبعی موت گزر گئے سید محمد، جس کے جنازے پر میرے 10ویں امام نے گریبان کو چاک کیا۔ مولا کا جوان بیٹا، کہتے ہیں 27 برس کے سن میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 11ویں امام نے اپنے بھائی کے جنازے پر اپنے گریبان کو چاک کیا۔ ایک امام کا بیٹا، ایک امام کا بھائی، ایک امام کا چچا۔ آج 12ویں امام کے چچا کی وفات کا روز ہے۔ بس 3 جملے، مولا آپ کو پرسا، مولا عسکری آپ کو پرسا، مولا نقی آپ کو پرسا۔ ہائے قیامت تھی کربلا میں، مولا آپ کا جوان دنیا سے گیا تو جنازہ اٹھانے کے لوگ موجود تھے۔ حسین کا جوان گیا تو کوئی نہ تھا سوائے بوڑھے باپ کے۔ وہ بھی جنازہ تو کیا لاشا اٹھاتے تھے، اور جب نہ اٹھ سکا تو بچوں کو آواز دی، آؤ بچوں آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ میں کہوں گا مولا عسکری کی بارگاہ، مولا آپ کے بھائی کا جنازہ بلد میں اٹھایا گیا۔ ہائے ذرا کربلا میں امام سجاد کو دیکھیے، بھائی کی لاش کیسے اٹھائی، بابا کے قدموں میں لا کے لٹائی تھی۔ میں کہوں گا یا امام زمانہ، آپ کے چچا کی وفات کا روز ہے، آپ نے اپنے چچا پر گریہ فرمایا ہوگا، ہائے سکینہ، ارے جس کے چچا کی لاش بھی خیمے میں نہ آ سکی، خالی کوزے ہاتھوں سے چھوٹ کے زمین پہ گر گئے، ہائے عباس کہہ کر بچی ہوتی۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو مقبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، رجب کی عبادتوں کے لیے توانائی عطا فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، سید محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، سید محمد کا واسطہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں
ताजील फरमा। हम सब को इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।